جی السلام علیکم۔ آج بات کریں گے پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی وہ خوبی جو میڈیا اب تک رپورٹ نہیں کر سکا۔ بات کریں گے پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے، بات کہاں تک جائے گی۔ بات کریں گے اسی طریقے سے ایمان حاضر مزاری، انسانی حقوق کی وکیل، انسانی حقوق کے علمبردار، ان کے خلاف ایک کارروائی کی تیاری ہے، وہ کیا ہے۔ اور اسی طرح بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور قاضی فائز عیسیٰ کی رخصتی کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ کہا گیا، لکھا گیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اسی آخری بات سے ہی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں آج کافی دنوں کے بعد ویلاگ کر رہا ہوں، درمیان میں کچھ دن بریک آئی، وجہ تھوڑی سی صحت بھی تھی، اور دوسری ایمانداری سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے پاس موضوعات کی بڑی کمی تھی۔ جو مین موضوع ان دنوں میں چل رہا تھا وہ 26ویں ترمیم کا موضوع تھا، اس کے حوالے سے گشت و شنید ہو رہی تھی، پولیٹیشنز آپس میں مل رہے تھے، اور اس حوالے سے میری جو معلومات تھی وہ میں اپنے ویلاگ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کر چکا تھا۔ کوئی ایسی خاص ڈیولپمنٹ اس کے اندر نہیں ہو رہی تھی کہ جس سے میں ایک نیا موضوع جو ہے وہ سامنے لے کے آؤں اور اس کے اوپر بات کروں۔ اچھا، لیکن بہرحال میری دلچسپی کا امر یہ رہا کہ میں باقی جو لوگ پاکستان سے خصوصاً ویلاگ کرتے ہیں، میں دیکھتا رہا مختلف لوگوں کے اور صحافیوں کے بھی ویلاگ۔ وہ ایک دن تو مولانا فضل الرحمان مان گئے کی چلاتے تھے اور اگلے دن چلاتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے۔ تو اسی چیز کو گھما پھرا کے وہ پورا مطلب ہے کہ 2-3 ہفتے کام چل گیا، اور بعد میں ہم نے دیکھا جو بھی معاملات ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ ویسے شیئر کروں کہ مجھے کوئی سیکیورٹی ذرائع نے نہیں، لیکن ایک ایسے ذریعے نے جو کہ سیکیورٹی کے اداروں کے ان لوگوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، جو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں اور جو یہ سارا کچھ مینج کرتے ہیں۔ تو مجھے شروع کے دنوں میں ہی ایک ایسے بیوروکریسی سے ریلیٹڈ کسی صاحب نے جو مختلف طرح کی ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے تھے، ان سے کوئی رابطہ ہوا کسی حوالے سے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ صاف ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ یہ ترمیم لائی جائے گی، اور صاف ظاہر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے گا۔ تو میں نے ان کے سامنے یہی والی بات رکھی کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان واضح طور پہ ایک اپوزیشن والی لائن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی کوئی براہ راست معلومات اس طرح کی نہیں ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے، لیکن یہ بات میں تصدیق شدہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو بھی ترمیم کا مسودہ، جو بنیادی مقصد ہے، اس کے اوپر وہ ایگری ہیں، اور وہ 100% ایگری ہیں، اور وہ ہر حالت میں کریں گے۔ اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مولانا اس طرح کی باتوں میں دو نمبری نہیں کرتے، جو وہ زبان دیتے ہیں اس کے اوپر بہرحال وہ پورے رہتے ہیں۔ وہ جو بھی بات رکھیں، اپنی جو بھی شرائط رکھیں، منوائیں، ان کی شرائط پوری ہوں یا نہ ہوں، یہ بنیادی مطالبہ جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، اس حوالے سے وہ یہ بات کر چکے ہیں، یہ زبان دے چکے ہیں کہ وہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا اور سید منصور علی شاہ کا رستہ روکنا، تو اس کے اوپر وہ 100% ساتھ دیں گے۔ میں نے یہ چیز اسی طرح رپورٹ کی، الفاظ شاید مناسب نہیں تھے، میں نے کہا کہ کچھ لوگ ظاہری طور پہ مل رہے ہیں، کچھ باطنی طور پہ مل رہے ہیں مولانا کو، تو اس کے اوپر بعد میں بعض لوگوں نے تنقید کی کہ آپ نے باطنی کا لفظ استعمال غلط کیا ہے، آپ کو کہنا چاہیے تھا خفیہ طور پہ مل رہے ہیں۔ بہرحال تو میں نے یہی والی بات بتائی، عرض کیا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے سامنے جو بھی نظر آ رہا ہے، یہ جس کروٹ بھی اونٹ بیٹھے، بنیادی طور پہ ترمیم منظور ہوگی، نمبر ایک، اور نمبر دو بات، مولانا فضل الرحمان ساتھ دیں گے، اور اس کا واحد مقصد یہی ہوگا جو میں نے اس وقت الفاظ استعمال کیے تھے کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی طریقے سے برقرار رہ سکیں، یا سب سے اہم جو ہے وہ کہ منصور علی شاہ کا رستہ ہر حالت میں روکا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے مراد یہی تھا کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس جو ہے وہ لانا۔ قاضی فائز عیسیٰ اب رضامندی کا اظہار بھی کر چکے تھے، باقاعدہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کی اس حوالے سے، لیکن بعد میں جو گیم بگڑی، نمبر گیم اوپر نیچے گئی، وہ اتنے پریشان ہوئے، انہیں لگا کہ یہ بہت زیادہ بے عزتی کا معاملہ جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو وہ پھر ایک مرتبہ پھر سے وہ یہ اعلان کر کے کہ میں اب اس کا حصہ نہیں بنوں گا کھیل کا، وہ اس سے باہر ہوئے۔ لیکن بنیادی چیز وہی کہ منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ اسٹیبلشمنٹ روکنا چاہتی تھی، وہ روکا۔ ناظرین، اس میں نے آپ کو یہ والی بات بھی بار بار عرض کی ان دنوں میں کہ منصور علی شاہ کے بارے میں جو بھی تاثر پھیلایا جا رہا ہے،
کہ وہ اس جماعت کے خلاف ہیں یا اس جماعت کے حق میں ہیں. میں نے بڑا کلیئرلی آپ کو بار بار یہ بات بتائی کہ منصور علی شاہ سے واحد خوف جو شریف فیملی کو خوف ہے وہ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں. وہ جج ہیں جو شریف فیملی کو اس وقت ریلیف دے چکے ہیں جب فوج ان کے خلاف تھی. لیکن بدقسمتی سب ظاہر ہے کہ ایک پروپیگنڈا کیمپین مہم جس منصور علی شاہ کے خلاف ٹی وی چینل پہ یوٹیوب پہ چلائی گئی. یہاں تک مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کہا گیا کہ وہ ایک جو بدنام زمانہ جرنیل ہیں ابھی کسٹڈی میں بھی ہیں جنرل فیض حمید، ان کے ساتھ تعلق ان کا کچھ جوڑنے کی کوشش بھی کی گئی. حالانکہ فیض حمیدیت کے خلاف جتنی سٹرگل بطور جج لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے منصور علی شاہ نے کی، شاید ہی کسی جج نے اتنی بہادری سے فیصلے کیے ہوں. یہی خوف تھا کہ جو ہمیں بھی ریلیف دیا اگر کبھی جسٹس منصور علی شاہ نے، تو وہ اصول یا انصاف پسندی کی بنیاد پہ دیا. تو اگر یہ اصول اور انصاف پسندی چلتی رہی تو ہم رگڑے جائیں گے. یہ بیسیکلی شریف فیملی کو خوف تھا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ 90s میں جب سید سجاد علی شاہ کو ہٹانا مقصود تھا، نواز شریف وزیر اعظم جب تھے اور بے نظیر بھٹو نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی، ان کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا تھا، تو نواز شریف نے یہ نعرہ لگایا کہ الجہاد ٹرسٹ کیس 1996 کا جو ہے اس کے تحت سینئر موسٹ ہی چیف جسٹس ہو سکتا ہے، ان کو باقاعدہ ہٹوایا گیا اور ان کی جگہ پہ جو سینئر موسٹ تھے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا. یہ اس وقت کی ضرورت تھی تو نواز شریف نے یہ والا نعرہ جو ہے یہ بلند کیا. اب وہ موقع آیا کہ یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو چیف جسٹس سینئر موسٹ بننے جا رہا ہے وہ انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گا. تو پھر صاحب ظاہر ہے میاں صاحب نے یہ ہمارے نظام کی بدقسمتی کہ 20 سال کے اندر کچھ بھی نہ بدلا، 25 سال کے اندر کچھ بھی نہ بدلا، اور پھر وہی ہوا کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے، بروٹ فورس کے ذریعے، بروٹ میجورٹی کے ذریعے جو ہے وہ سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بننے سے روکا گیا. ناظرین، میرا مقصد اس ساری بات کو دہرانے کا یہ تھا کہ بعض اوقات انسان کے پاس موضوعات ختم ہو جاتے ہیں، ایک ہی چیز چل رہی ہے، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ جو ڈرافٹس کی بات چلتی رہی، کوئی ڈرافٹ وغیرہ مختلف نہیں تھے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں فیکٹس کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ میں بعض مرحلوں سے واقف تھا جب یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، جب یہ نیگوسیشن ہو رہی تھی. کوئی میجر، کوئی خاص ڈفرنس جو ہے وہ نہیں تھا، ایک ہی چیز چل رہی تھی. دو چار چیزیں ڈلوانے کے حوالے سے کچھ مذہبی جو آپ ڈسکس کر چکے ہیں، کچھ ایسی چیزیں کہ جو 18th امینڈمنٹ کے اندر بنیادی اصول وضع کیے گئے تھے ان کو انڈو کیا گیا. مطلب جو 18ویں ترمیم، جو ایک اچھی کوشش، جو کہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے 18ویں ترمیم، تو اس کو انڈو کرنے کی ایک خواہش ہے پاکستان کی فوج کے اندر. تو اس کا سلسلہ شروع کیا گیا اس 26ویں ترمیم میں. وہ کیسے کیا گیا وہ بھی آنے والے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن جو بنیادی بات وہ یہ کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ایک چیز وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ یہ عدلیہ کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش ہے. یہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی کی بات بالکل نہیں ہے. میں کیونکہ بعض لوگ فلسفے بننے کی کوشش کرتے ہیں، فلاسفر بن کے لوگوں کو بھٹکانے کی اور غلط باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے دو گزارشات رکھ کے اگلے موضوع کی طرف چلتا ہوں. پارلیمنٹ کی سوورینٹی کی بات کیا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی جج پارلیمنٹ اگر اختیار لینا چاہتی ہے تو بالکل لے. ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، ججز کو ان کے آفس سے ریموو کرنے کے حوالے سے اگر پارلیمنٹ کو اختیار لینا چاہتی ہے بالکل لے. بالکل ڈیموکریسیز میں، بالکل سسٹمز میں یہ ہوتا ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ، جس طرح ایک آرمی چیف ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، اس کو پرائم منسٹر چاہے تو ریموو کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے. پرائم منسٹر کی پاور ہے. جج کو ہٹانے کی طاقت وزیر اعظم کو نہیں دی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ ایک ادارہ ہے. جس طرح انتظامیہ ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، اس طرح عدلیہ ایک ادارہ ہے. عدلیہ کو آپ پارلیمنٹ کے ذریعے قوانین بنا کے، قوانین تشکیل دے کے اس کے پروسیس کو ڈیفائن ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے جس طرح آپ اپنے سبارڈینیٹس کو کنٹرول کرتے ہیں. جو پارلیمنٹ کی سوورینٹی یا پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جج کو اپوائنٹ بھی پارلیمنٹ کر لے، کوئی اعتراض نہیں، تمام جمہوریت پسند ساتھ دیں گے. جج کو ریموو بھی پارلیمنٹ کر لے، حالانکہ یہ دونوں باتیں آپ کے آئین میں نہیں ہیں. جو آپ کو فلسفی بتا رہے ہیں نا، آج کل میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی تحریریں اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ ایک ادارے کے طور پہ انڈیپینڈنٹ ہے، عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے، مکمل امپاور ہونا چاہیے، لیکن یہ والی دو چیزیں پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. آج کے دن بھی جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں صورتحال مختلف. ان دونوں حوالوں سے کوئی بھی جمہوریت پسند اس بات کا ساتھ دے گا کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہو،
لیکن جب کوئی جج اپوائنٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو ریموو کرنے والی جو بات ہے نا، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایک قاعدہ پروسیس کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ وہ اس طریقے سے جی اس جج کو اٹھا کے اس ہائی کورٹ سے ادھر پھینک دیں، ادھر سے پھر ادھر واپس لے آئیں، اس طریقے سے جو ریگولیٹ کرنے کی بات ہے، یہ صاف ظاہر ہے عدلیہ کی آزادی کے بنیادی اصول کے خلاف ہے، یہ ریاست کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ جو بھی لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ غلط رہنمائی کر رہے ہیں لوگوں کی، صرف اپنی ضد اور اس میں لگے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے دو فکرے ضرور کہوں گا۔ وہ ریٹائر ہو گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے، تاریخ ان کے حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ بعض لوگ زیادتی کر رہے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ دو ایکسٹریم کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ ان کو بالکل نااہل اور گھٹیا انسان کہہ رہے ہیں، بعض لوگ ان کو آسمان کے اٹھا رہے ہیں ان کی تعریفیں کرنے میں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جب تک سپریم کورٹ کے جج تھے اس وقت بھی ان کے معاملات میں اگر کوئی پرابلم بھی تھی تو بعض چیزیں ایسی تھیں کہ وہ بہت سو سے اچھے تھے تو ان کی تعریف کی جاتی تھی، ان کو بہتر کہا جاتا تھا، لیکن ان کی ایک بڑی واضح دشمنی، واضح مخالفت، ان کی اپنی لکھی ہوئی تحریروں، ان کی اپنی درخواستوں کے اندر واضح تھی کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ہیں۔ عمران خان یا پی ٹی آئی نے بھی ان کے خلاف جو کیا وہ غلط تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے قائدین، لیڈران خود کہہ چکے ہیں، اس غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی وہ سازش، وہ ریفرنس یا جو بھی چیز تھی، صحیح تھا یا غلط تھا وہ الگ بات ہے، آئی ایس آئی کا یہ کام نہیں ہوتا، اس کا حصہ بن کے پی ٹی آئی نے جو بھی کیا وہ غلط، لیکن اس سے ایک اصول اسٹیبلش ہو گیا، ایک فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ خلاف تھے، وہ ان کی آپس میں مخالفت تھی، مخاصمت تھی۔ تو جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے، ان کو ان کے کیسز میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، ان کے تمام فیصلے چیف جسٹس بننے کے بعد جو بھی آئینی معاملات پہ تھے وہ غیر آئینی فیصلے تھے۔ یہ ہم ضد میں ہم لاٹے ہوئے ہیں کہ جی آئینی تھے، جی آئینی تھے، درست تھے، صرف ہماری پسند، ذاتی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ تمام لوگ انتہائی بددیانتی سے کام لے رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے اس حوالے سے فیصلوں کی آج کے دن تک وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا جو انتخابی نشان کے حوالے سے فیصلہ تھا بالکل بنیادی طور پہ غلط تھا، آئین کے خلاف تھا، جو چند پہلوؤں کا یا چند رولز کا یا قانون کے حوالے دینے کی لوگ بات کرتے ہیں، وہ آئین کی سمجھ سے، وہ بالکل آئین سے ناواقف ہیں۔ آئین کا بنیادی اصول کسی بھی سیاسی جماعت کو مکمل طور پہ الیکشن لڑنے کی آزادی دینا ہے، تمام حقوق کے ساتھ۔ اگر کوئی چیز اس کے اگینسٹ بھی آ رہی ہے تو آئین کی منشا یہی ہے، آئین کا اسپرٹ یہی ہے کہ وہ پارٹی الیکشن لڑے گی۔ انہوں نے روکا، زور زبردستی روکا، بددیانتی سے روکا، یہ ان کی بہت بڑی بددیانتی تھی۔ الیکشن کا پروسیس ہوا، الیکشن کے پروسیس کے دوران پوری دنیا نے دیکھا، اندھوں نے بھی دیکھا کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے انتظامیہ کو، پولیس کو استعمال کرتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے درخواستیں آئیں، قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے شکایات آئیں، وہ الفاظ ادا نہیں کرنے دیتے تھے کسی کو اپنے سامنے کھڑے کیے ہوئے۔ آئین کی بدترین توہین انہوں نے کی، بددیانتی کے آخری مقام کے اوپر فائز تھے۔ مجھے ان کے اوپر کوئی گلہ نہیں، مجھے ان لوگوں پہ گلہ ہے جو کہتے ہیں نہیں کچھ فیصلے اچھے بھی کیے، کچھ غلط بھی۔ کون سے اچھے فیصلے کیے آپ بتائیں؟ آپ وہ فیصلہ بولیں اور اس کے اندر آئین اور قانون کا حوالہ دیں گے، کس طریقے سے انہوں نے آئین اور قانون کو ڈیفینڈ کیا۔ کون سی پارلیمنٹ کی، بعض لوگ یہ لکھ رہے ہیں بڑے اچھے لوگ بھی کہ بہرحال پارلیمنٹ کی بالادستی کا خیال رکھا۔ ارے بھائی، پارلیمنٹ نے ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بنا کے دیا، اس کا انہوں نے خود فیصلہ کر کے اس کے خلاف فیصلے کو سائٹ اسائڈ کر کے اس کو نافذ کیا، اور اسی قانون کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جب آرڈیننس آیا، اپنی مرضی کے بینچ بنانا شروع کر دیے۔ صرف ذاتی اناد کی بات ہے، ذاتی پسند ناپسند کی بات ہے۔ اور اگر ایک فکرہ بھی مجھے کہنا ہوتا قاضی صاحب کی حق میں ضرور کہتا، جیسا کہ میں پہلے کہتا رہا ہوں جب ضرورت تھی کہنے کی۔ اس وقت میرے پاس کوئی ایک کیس، کوئی ایک فیصلہ جو انہوں نے سنا ہو اس کے حوالے سے وہ چیز نہیں ہے۔ لوگ بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، صرف اپنے ذاتی بغض، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے ان کو صحیح یا غلط کہتے ہیں۔ یہ غلط روش ہے، اس روش کو ختم ہونا چاہیے معاشرے سے۔ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے۔ ایک سیاستدان ہے نا، آخری بات اس حوالے سے، ایک سیاستدان عمران خان ہے، آپ کو عمران خان ناپسند ہے، آپ اڑا کے رکھ دیں، آپ تنقید کریں، آپ کا حق بنتا ہے، اور آپ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے بہت سارے حوالوں سے، پسند کرنے والے پسند کریں گے، وہ بات کریں گے۔ جج کے پاس یہ گنجائش نہیں ہوتی، جج غلط کام نہیں کر سکتا۔ جج یہ نہیں کہ چند فیصلے اچھے کرے چند غلط کر دے، نہیں بھی، جج تو جج ہے، جج نے تو ہر جگہ پہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے، آئین کو سر بلند رکھنا ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا
کہ وہ یہ کہے کہ جی فلان جگہ پہ یہ تھا اس لیے میں آپ کی پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق جو ہے نا اس میں آپ کا انتخابی نشان جو ہے واپس لے لیتا ہوں. یہ نہیں وہ کر سکتا کہ اس کے سامنے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہو، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو، نامینیشن پیپرز کھینچے جا رہے ہوں، الیکشن پروسیس کا حصہ نہ بننے دیا جا رہا ہو، اس کے سامنے کیسز آئیں، اس کے سامنے پٹیشن ہے، وہ سننے سے انکار کر دے. سب سے اہم بات جو الیکشن کے حوالے سے پٹیشن پڑی ہوئی تھی، ارے بھائی آپ غلط سوچتے ہیں جب کوئی بندہ آپ کے سامنے دلیل دیتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں، آپ فرض کریں ایک دلیل دی جا سکتی ہے نا، حالانکہ یہ بات بدترین مخالف بھی نہیں کہتے، مانتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، لیکن اگر آپ ایزیوم کر لیں ایک لمحے کو کہ جی بالکل ٹھیک ہوئے، بہتر ہوئے الیکشن جو فیبروری 2024 کے ہیں، پٹیشن آئی پڑی ہے نا، تو آپ پٹیشن لگا دیں، اس کو ڈسپوز آف کر دیں، خارج کر دیں، کہیں غلط ہے. بدیانتی تھی نا آپ کے سینے کے اندر کے پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے، اتنا بڑا دھوکہ عوام سے نہیں ہو سکے گا کہ ہم اس کو اس طرح سے پیش کریں. تو یہ بہرحال وہ چیزیں ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ کے قبرستان میں دفن کریں گی، ٹریش کین میں دفن کریں گی، اور یقینی طور پہ جسٹس منیر جیسے لوگ یا وہ ججز جن کو کیا گیا ان کے حوالے سے وہ انہوں نے فیصلے اصولوں کے خلاف چند ضرور دیے، لیکن وہ ذاتی طور پہ بددیانت نہیں تھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہ خوبی ہے کہ یہ ذاتی طور پر بددیانت شخص ہے. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ملک میں سیکیورٹی کی بدترین صورتحال، تفصیل سے بات بعد میں کسی دن کرتا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے دہشت گردی کے حملے مسلسل جاری ہیں. آج کے دن لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ کہ ایک سیکیورٹی ایڈوائزری آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ اس حوالے سے کہ تمام سرکاری ملازمین کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ آپ کو طالبان اغوا کر سکتے ہیں، ان کی پالیسی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ایک جگہ پہ حملے، میں نے فیکٹس اینڈ فگر آپ کو پچھلے ویلاگ میں پیش کیے. پورا سیکیورٹی اپریٹس پاکستان کا فیل ہو چکا ہے، لیکن ضد ہے جنرل عاصم منیر کی کہ انہوں نے سیاسی معاملات میں سے پیچھے نہیں ہٹنا. انہوں نے اپنی جو گرفت مضبوط کرنے کا سلسلہ ہے ایڈمنسٹریٹو معاملات پہ، معاشی معاملات کو بہتر کرنے سے باز نہیں آنا. پاکستان تباہی بدحالی کی طرف جاری ہے. جو بھی لوگ آواز اٹھاتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، ان کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں، ان کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، ان کو گستاخ قرار دیا جاتا ہے، ان کو غدار قرار دیا جاتا ہے. لیکن آج کے دن بھی وقت ہے کہ یہ سول ایڈمنسٹریشن، چاہے یہ ان کے منتخب ہو کے آنے کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں، بہرحال یہ سویلین لیڈرشپ ہے، اس کو چاہیے آج کے دن بھی جو بہترین جرنیلوں میں سے کوئی ایسا بندہ جو واقعتاً انڈیپینڈنٹ جو پروفیشنل سولجر ہو، اس کو آرمی چیف لگائیں، تاکہ کم از کم فوج کی توجہ جو ہے وہ دہشت گردی سے لڑنے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کرنے کی طرف مبذول ہو. چند اگین فلاسفروں کی ایک بات کر کے اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. چند فلاسفر ذہنی طور پہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے. ارے پروونشل سبجیکٹ، لا اینڈ آرڈر سے مراد جو پولیس کا کام ہے وہ یہی ہے. چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، کوئی آپس میں دو گھروں کی لڑائی ہو گئی اور کوئی بندہ مارا گیا، مرڈر ہو گیا، یہ کرائم پولیس نے کنٹرول کرنے ہیں. یہاں تک کہ منشیات کنٹرول کرنے کا ادارہ بھی جو ہے وہ فوج کے پاس ہے. جو گروہوں کی لڑائی ہے، گروہ جو ہیں، مسلح جتھے جو ہیں وہ حملہ آور ہوں، جہاں پہ کچے کے ڈاکو ہوں، پورے علاقے، پورے ایریاز، پوری ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر سے اغوا کر کے لوگوں کو وہاں لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کے ایجنسیوں کے لوگوں کے، کچے کے لوگوں ڈاکوؤں سے رابطے نکل رہے ہوں. وہ ملک جس کے اندر جتھے حملہ آور ہوں، وہ کام فوج کا کام ہے. یہ سول ایڈمنسٹریشن پولیس نہیں کر سکتی. ان لوگوں کو پیدا بھی آپ نے کیا، دہشت گردی کا مسئلہ بھی آپ نے کریٹ کیا. آپ جب تک سامنے آ کے کوئی ایسا لیڈرشپ، ہماری سول لیڈرشپ پہ فیصلہ کر لے، اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آ جائیں دوبارہ سے. لیکن جو لوگ فیل ہو گئے، کم از کم احتساب کا کوئی نظام تو پاکستان کے اندر ہونا چاہیے. اور جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کی بات کو، ان کے آرگومنٹ کو سنا تو کریں. آپ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ناظرین، اگلے موضوع میں ذکر کرنا چاہوں گا، انسانی حقوق کی علمبردار ہیں، انسانی حقوق کی وکیل ہیں، بہت اگریسولی انسانی حقوق کے جو کیسز ہوتے ہیں، جو وائلیشن ہوتی ہیں، ان کے اوپر آواز بھی اٹھاتی ہیں اور باقاعدہ کورٹ میں کیسز لڑتی ہیں. ایمان حاضر مزاری ایک واقعہ ہوا، ایک پروٹوکول کی وجہ سے روڈ بند تھی، کافی دیر تک بند تھی، اور انہوں نے اس کو جا کے کھلوانے کی کوشش کی. اس کے اوپر صاف ظاہر ہے کہ نون لیگ کا، شریف فیملی کا سوشل میڈیا تیار بیٹھا ہوتا ہے. ان کے اوپر حملے، ان کی کردار کشی اور گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ شروع ہو گیا سلسلہ. میں نے چیز کو جانچنے کی کوشش کی. میں اس طرح کے موضوعات میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن دلچسپی میری کیوں بنی میں وہ بتا دوں آپ کو. میں نے چند فلاسفرز کے اوپر یہ پروگرام ہو گیا سارا. خصوصاً نون لیگ سے تعلق ہے. ایک صاحب کوئی محمد علی ہیں، وہ بڑی اپنی طرف سے عقل مندانہ باتیں لکھتے ہیں. جب ہم پاکستان میں تھے اس وقت ہم جب پڑھتے تھے نا، لندن میں یہ ہوتا ہے، امریکہ میں یہ ہوتا ہے،
تو ہم بڑے وہ ہوتے تھے کہ یار بڑی بات ہے، یہ بڑے تو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اور یہ اصول دنیا مہذب دنیا اپناتی ہے. تو وہ محمد علی صاحب نے لکھا جی کہ لندن میں وہ تصویریں لگا کے بھیجا کہ یہ روڈ ٹریفک بند ہوئی ہے اور یہ نیو یارک میں ٹریفک بند ہوئی ہے. تو میری دلچسپی کا موضوع وہ تھا، میں وہ اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نیو یارک میں بھی رہا ہوں، بڑا کافی وقت گزارا وہاں پہ. یہ جو یو این کے اجلاس ہوتے ہیں، سربراہان مملکت آتے ہیں، اس وقت بھی میں نے وہ معاملات دیکھے. واشنگٹن ڈی سی کے ایریا میں بڑا لمبا عرصہ رہا. ابھی پچھلے دنوں چند ہفتے پہلے ایک بین الاقوامی کانفرنس تھی واشنگٹن ڈی سی میں، تمام بڑے ممالک کے جو جرمنی، فرانس وغیرہ، ان کے سب کے سربراہان مملکت یہاں پہ آئے ہوئے تھے. میں نے اس وقت بھی موومنٹ دیکھی، بالکل بکواس. یہ لوگ مطلب فکری طور پہ بددیانت ہوتے ہیں، اس لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کوئی ٹریفک بلاک بالکل نہیں ہوتی. جو بھی یہ وی آئی پی موومنٹ میں نے ابھی چند دن پہلے دیکھی ڈی سی میں، وائٹ ہاؤس کے چاروں طرف پہ روڈز کے اوپر ٹریفک جو ہے جاری ہوتی ہے. سیکیورٹی بہت بڑھ جاتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں. بعد اوقات کوئی ایک سڑک چند لمحے کے لیے اگر بند کرنی پڑے، فوری طور پہ وہ کھل جاتی ہے. اسی طریقے سے نیو یارک کے اندر تمام سربراہان مملکت آئے ہوتے ہیں، تمام روڈز کھلی ہوتی ہے. اگر کوئی بھی روڈ رکتی ہے تو جس طرح اشارہ نہیں بند ہوتا کہ کچھ دیر کے لیے اشارہ بند ہوا ہے، اس طریقے سے کچھ لمحوں کے لیے کوئی اگر کہیں پہ بریک اس طرح کی آ جائے تو وہ یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک تو لوگوں کو غلط باتیں نہیں پہنچانی چاہیے، صرف اپنی دلیل ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو غلط معلومات نہیں پہنچانی چاہیے. دوسرا مقصد یہ تھا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا کہ ایک جو سسٹم ہے ایڈمنسٹریشن کا، اس کو بہتر بھی تو کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا ماڈرن بھی تو کرنا ہے. اس کو میں خود اسلام آباد میں رہا ہوں، یہ بڑی اذیت ہوتی ہے. کوئی معمولی سا فوج کا کتا بلا گزر رہا ہے، پورا شہر بند کر کے انہوں نے وہ رکھ دیا. کوئی بھی ایک طرح کی موومنٹ، کوئی سربراہان مملکت اگر آئے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں سیکورٹی کنسرن زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کچھ حصوں کو ضرور، جس کو آپ نے ریڈ زون قرار دیا ہوا ہے، وہ تھوڑی سی سیکیورٹی آپ ضرور بڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ پورا شہر بلاک کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں. اگر آپ کے یہ حالات ہیں تو آپ کو اس طرح کرنا ہی نہیں چاہیے، اس طرح کے ایونٹس پہ جانا ہی نہیں چاہیے کہ آپ پوری شہری زندگی کو معطل کر کے رکھ دیتے ہیں. پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. ان ایونٹس سے بالکل بھی آپ کی کوئی پذیرائی دنیا میں نہیں ہوتی ہے. آپ کا جو معاملات بہتر ہونے ہیں وہ اپنے نظام کو بہتر کر کے، اپنی اکانومی کو بہتر کر کے، اپنی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کر کے ہونے ہیں. بالکل یہ لوگ بے وقوف بناتے ہیں اس طریقے سے. اور اس واقعے کی تفصیل بھی یہ ہے کہ ان کو عدالت وہ لوگ جا رہے ہیں، ہادی علی جو شوہر ہیں ایمان حضرت مزاری کے اور ایمان، اور ان کو روکا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ جی اس طرح ٹیم گزر رہی ہے اور آپ کو تھوڑی دیر میں کھول دیا جائے گا. ٹیم گزر گئی، 3-4 منٹ کی بجائے 10 منٹ سے اوپر ہو گیا، عدالت پہنچنے کا ٹائم ہو رہا ہے. اب ہمیں پتہ ہے، ہم جو لوگ اس سارے سسٹم کو دیکھتے رہے ہیں، بیسیکلی صرف فقدان ہوتا ہے رابطے کا، کوارڈینیشن کا. ایک بندہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس نے کہنا ہوتا ہے وائرلیس کے اوپر یہ کھول دیں، تو پھر کھلنا ہوتا ہے نا. اب وہ پتہ لگتا ہے، عمومی یہ چیزیں باقاعدہ بتائی گئی. بعض اوقات واقعتاً وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا جو کانوائے ہے وہ ایک خاص جگہ پہ پہنچ جائے تو پھر اجازت دی جائے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ چائے پی رہے ہیں، ان کے ذہن سے نکل گیا جس بندے نے یہ بتانا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. یہ ڈسپلنری چیزیں ہیں، یہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بات ہے. اگر کوئی شخص آپ کے سسٹم کے اندر کوئی بھی فلاز ہیں، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو بہتر کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اس واقعے کے اندر جب انہوں نے وہ کوشش کی ہے تو ایک سول کپڑوں میں ملبوس شخص آگے آتا ہے اور وہ آ کے وہ جو لوہے کا بیریئر ہے اس کو بڑا واضح نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ اگر اس نے اس کو دوبارہ بند کرنا ہے تو وہ مخالف سمت میں اس کو کھینچے گا. وہ اس کو دھکیلتا ہے ایمان کی طرف اور ایمان کو ہٹ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے چند دوستوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں نہیں، اس طریقے سے تو بہرحال جو ہے اگر کوئی پولیس کا ناکہ ہے تو اس پہ اس طریقے سے تو نہیں، اس پہ تو کوئی بھی بندہ گرفتار ہو جائے گا نا اگر کوئی بندہ کرے گا. یہی نقطہ ہے جس کے اوپر میں آپ دوستوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو آپ گرفتار کریں نا، کون روک رہا ہے آپ کو؟ یہ اب سمجھنے کی بات ہے ناظرین. بعض ذہن ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو تشدد کا دفاع کرنے پہ آمادہ ہو چکے ہوتے ہیں. وہ تشدد ان کے ذہنوں کا، ان کے نظام کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان نے یا ہادی نے کچھ غلط کیا اور ان کو گرفتار ہونا چاہیے تو آپ گرفتار کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں اگر انہوں نے قانون کی وائلیشن کی ہے تو کر لیں. تشدد کے رویوں کو آپ کیوں پروموٹ کرتے ہیں، کیوں انکریج کرتے ہیں، کیوں تشدد کیا اس شخص نے؟ ویڈیو کے اوپر ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ایک نہتی لڑکی کے اوپر جو ہے وہ ایک لوہے کا بیریئر جو ہے پش کر کے اس کو زخمی کر رہا ہے. یہ تشدد کا رویہ ہے. ان چیزوں کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اور یہ غلط بات ہے. آپ جو ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں چیزوں کی، اس کو بہتر کرنا آپ کا فرض ہے. آپ کو کرنا چاہے ان چیزوں کو بہتر. پورے نظام کو روک دینا چھوٹی سی موومنٹ کے لیے، کچھ لمحے کے لیے
کسی ایک آدھی روڈ پہ، پورے شہر کو نہیں آپ روک سکتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا حل نکالیں، کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، سب ظاہر ہے کہ پچھلے 25 سال سے تو ہم دیکھ رہے تھے اسلام آباد کے اندر، اس کو آپ بہتر کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور الٹا مجھے کوئی بتا رہا ہے کہ جی ایمان کے خلاف جو ہے وہ FIR کی تیاری ہے اور ان کو گرفتار کرنے کی تیاری ہے۔ آئی ڈونٹ نو، بہرحال ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے جو لوگ ہیں وہ قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو نشان عبرت بنانے کا سوچنے کی۔ اسی طریقے سے ناظرین، آپ کا جو آخری موضوع تھا اس کے اوپر آتے ہیں کہ بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں، کہی گئی ہیں جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں۔ ایک چیز میں بھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں کافی عرصے سے، اور اس حوالے سے میں نے جس طرح سے میں جانتا تھا، جس حوالے سے، اس حوالے سے دوبارہ بھی بات کر کے اس چیز کو کی، اور وہ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں، ان کی ذات کے بہت سارے پہلو اور ان کی جو خصوصیات اور خوبیاں آپ کے سامنے آج کل آ رہی ہیں، ان میں سے ایک سب سے اہم خوبی جو ان کو اس عہدے تک لے کے آئی، وہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی، اور وہ خوبی یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی، جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے سینے کے اندر ایک بغض ہے، اور وہ بغض ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے۔ وہ بہت لمبے عرصے سے، پتہ نہیں کوئی PTI کی حکومت سے نالاں ہوں گے جب وہ ہائی کورٹ میں تھے، یا اس کی کوئی بھی وجہ ہوگی، جو وجہ میں نہیں جانتا، اس لیے میں بیان نہیں کروں گا، نہ ہی میں گیس ورک کرنے کی کوشش کروں گا یہاں پہ، لیکن یہ بات تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ کچھ وہ لوگ جو ان کو قریب سے جانتے ہیں، ان کے مطابق کہ ان کے سینے میں ایک بغض ہے۔ اب یہ بغض ان کو اس عہدے تک تو لے آیا، آگے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ آگے اس عہدے کا کوئی پاس رکھتے ہیں، کوئی انصاف کی طرف جاتے ہیں، یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جو بھی اپڈیٹس اس حوالے سے بھی مزید ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔